سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں اپنے رب کے حضور قیام کرو تاکہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام بہت اہم ہے صاحب، بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں 1450 برس پہلے انشاءاللہ تخیل میں چلتے ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مواخات مدینہ ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو لے کے آتے ہیں امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال پہ، ذبح حالی پہ آغاز کرتے ہیں، اور موضوع ہے مواخات مدینہ اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال۔ بات یہ ناظرین کہ ایک نئی برادری تشکیل پا رہی ہے، پہلی عالمی برادری تشکیل پا رہی ہے، جس کی بنیاد خون، رنگ، نسل و زبان اور علاقائیت جیسی انسانی وحدت کو پارا پارا کر دینے والی عصبیتوں پر نہ رکھی گئی تھی، بلکہ اس کی اساس عقیدہ توحید پر تھی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک کلمے پر تھی۔ اس بھائی چارے کے دروازے ناظرین بلا امتیاز ہر انسان کے لیے کھلے تھے کہ جس کا جی چاہے جس وقت چاہے کلمہ طیبہ دل کے یقین کے ساتھ زبان سے کہے اور اس برادری کا حصہ بن جائے، یعنی اس میں شامل ہو جائے۔ اس میں شامل ہونے سے پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کس قبیلے کے فرد ہو، تم کس ملک کے باشندے ہو، تمہاری مادری زبان کون سی ہے، تمہاری مالی حالت کیسی ہے، تم کس کلاس سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ سب امتیازات مصنوعی ہیں، انسانیت کی عزت و شرف کی قبا کو تار تار کر دینے والے ہیں۔ ہادی برحق نے بے شمار عصبیتوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو ناظرین دعوت دی کہ اٹھو اور ان مصنوعی امتیازات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھو اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر لو جو رب العالمین ہے۔ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لو جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسلامی برادری میں مکمل طور پہ شامل ہو جاؤ۔ اس میں قریشی، غیر قریشی، عربی، عجمی، فقیر، امیر، اسود، احمر، تمام امتیازات ناظرین مکمل طور پہ مٹا دیے گئے۔ ہر وہ شخص جو اللہ توحید اور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا وہ برادری میں شامل ہو گیا، اس کا حصہ بن گیا اور اسے اس عالمی برادری کا رکن تصور کیا جانے لگا۔ ان تمام اراکین میں ناظرین اپنائیت کا وہ جذبہ پیدا ہو گیا جس کی مثال چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ پھر کبھی اس کے بعد دیکھ پائے گی۔ یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، اور یہ دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان محبتوں کی قربانیوں کی عظیم ترین مثال ناظرین ہمیں ایک صورت میں نظر آتی ہے، وہ صورت ہے مواخات مدینہ۔ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تین نمایاں اصول ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پہلی بات ناظرین باقاعدہ منصوبہ بندی جسے پراپر پلاننگ کہتے ہیں۔ دوسری بات ترجیحات یعنی پرائیورٹیز
کا تعین. تیسری بات حصول مقاصد یعنی گولز اچیو کرنے کے لیے عملی جد و جہد جسے پریکٹیکل ایفرٹ کہتے ہیں ناظرین، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن زندگی کا حصہ ہے. بات یہ ناظرین کہ ہجرت مدینہ ہو رہی ہے، مواقعات مدینہ کا عمل بھی آپ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اور ہجرت کے بعد ترجیحات میں سر فہرست تھا. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے اہم مسائل مدینہ منورہ کا دفاع اور مہاجرین کی آباد کاری تھی. ان مہاجرین کی آباد کاری میں آپ اپنا سب کچھ، واقعی سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کے آئے. یعنی جتنے مہاجرین تھے ناظرین سارے نشر ناطے مکمل طور پہ توڑ کے آئے، اور دفاعی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اور بہت سے اقدامات کیے، ان میں ایک اہم قدم امت مسلمہ کی وحدت اور یکجہتی بھی تھا. مہاجرین اور انصار میں جو تہذیبی فرق تھا، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ان دونوں تہذیبوں کا اجتماع کیا گیا. ایک صحرائی تہذیب تھی، دوسری کا تعلق زرعی تہذیب سے تھا، یعنی دو مختلف تہذیبیں تھیں. مہاجرین صحرا کی آزادانہ زندگی کے ساتھ ہی معاش کے لیے تجارت کی، یعنی ان کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی تھی تو تجارت کیا کرتے تھے، بہت منظم کیا کرتے تھے. انصار کا معاملہ یہ تھا کہ زیادہ تر اوس و خزرج کے قبائل جو تھے ناظرین ان کا تعلق اس سے تھا، تو وہ لوگ زیادہ تر زراعت وغیرہ کیا کرتے تھے. جذبہ ایثار و قربانی جن کو جھک جھک کر سلام کرے وہ در اصل انصاریوں کے در ہیں، وہ گھر در اصل انصاریوں کے گھر ہیں. بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ دل کھول کر مہاجرین کی خدمت میں سب کچھ رکھ دیں، ان کے قدموں میں سب کچھ رکھ دیں. ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواقعات کے ذریعے مہاجرین کو بسایا، تو دوسری طرف مواقعات کے ذریعے آزاد شدہ غلاموں کی ذہنی و فکری تعلیم و تربیت کا ایسا اہتمام کیا ناظرین کہ وہ لوگ جو صدیوں سے ذہنی و فکری پستی کا شکار تھے ان کو معاشرے کا بھرپور حصہ بنا دیا. پھر مدینہ منورہ کے معاشی وسائل کو وسعت دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بڑا اہم موضوع ہے اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر عصر حاضر پہ گفتگو جو ہے بڑی کھل کے ہونی چاہیے. پہلے تو یہ بتائیے کہ مواقعات مدینہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسے عہد میں جب مسلمان باہم دست و گریباں ہوں اور 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا کشت و خون ہو چکا ہو اور تمام اسلامی دنیا ہی اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہو، اس موضوع پر گفتگو کرنا یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو سب سے پہلے 2 کام سر انجام دیے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان دونوں کاموں کو ایک ہی وقت میں سر انجام دیا ہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مرکز کی تعمیر فرمائی کہ جہاں مسجد نبوی شریف کی صورت میں تمام تر مسلمان ایک ہی مرکز پر ایک ہی قیادت پر ہمیشہ کے لیے جمع ہو سکے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بسنے والے انصار کو اور مکہ کے مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہاں پر روم کے صہیب بھی ہیں، حبشہ کے بلال بھی ہیں، فارس کے سلمان بھی ہیں، اور اس میں انصار میں سے بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت کے سردار ہیں جن میں حضرت سعد بن معاذ جیسی شخصیات ہیں، اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو یہاں تک کہ جغرافیائی حدود سے بھی آگے بڑھ کر ان تمام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ذکر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اوس اور خزرج کی دشمنی کو یاد کروایا جائے. فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نعمت کے طفیل ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. اور اس مواخات کی بنیاد جو ڈالی گئی وہ اس قدر ایمان کا بنیادی رکن ہے کہ جس کی بنیاد پر اقبال کہتے ہیں کہ ایک ورلڈ ہیومینٹی وجود میں آتی ہے، ایک ایسا عالمگیر انسانی بھائی چارہ اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ان تمام تر علاقائی تعصبات سے بالا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے انصار اور مہاجرین کی اس محبت اور اخوت کو یوں بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، فرمایا کہ من قبلہم، کہ ان سے قبل جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنے لیے جائے سکونت بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، مدینہ کی طرف جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اہل مدینہ ان سے محبت کا اظہار کریں. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مہاجرین کو جو عطا فرماتے ہیں اہل مدینہ اس کے بارے میں حسد محسوس نہیں کرتے. اور ان کی اخوت اور مواخات کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس کے نتیجے میں ان کے اپنے ذات اور مال و متاع کا نقصان ہی اور ایسا ہوا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے یہاں تک انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل نقسم لهم من دیارنا واموالنا ولا نشارکهم فی الغنیمت، ہم مال غنیمت میں مہاجرین کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے بلکہ اپنے مال میں اپنے گھروں میں ہم ان کو اپنا شریک بنا لیں گے. یہاں تک آتا ہے، بس ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں، یہاں تک احادیث و منقول ہے کہ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کو بھیجا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ الا رجل یضیف هذا الليل، کیا کوئی انصار میں سے آج اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ وہ صحابی گھر گئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ اپنے اس مہمان کے لیے کوئی چیز گھر میں بچا کر نہ رکھنا، یہ حضور کا مہمان. اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف رات کو بچوں کے کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں. فرمایا بچوں کو سلا دو اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا. پوری رات بچے میاں بیوی بھوکے رہے اور مہمان سیراب ہو گیا. جب اگلے دن حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیسا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. اور قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ انصار اور مہاجر ایسے بھائی بھائی ہیں کہ ایک دوسرے پر خود کو ترجیح دیتے ہیں. العطش العطش کی آواز آتی ہے لیکن خود کو اپنی جان کو ان پر فدا کر دیتے ہیں. کمال بات یہ ہے کہ میزبانی تو کی فرش پہ تھی، دھومے اس کی جو عرش پہ مچھی ہوئی تھی. واہ. اچھا پروفیسر صاحب، اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے. دیکھیں میں نے جملہ ابتدا میں ادا کیا نا کہ انصاریوں کا تو بس نہیں چلتا کہ اپنا دل کھول کر مہاجرین کے قدموں میں رکھ دیتے. کیوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. مواخات مدینہ کے جو اسباب تھے اس پہ ذرا سا کلام فرمائیں، ساتھ ساتھ جو ایک یہ بھی بتائیں لوگوں کو بات کہ مواخات کیوں کی گئی. اور ایک بڑی اہم ترین اس میں بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا، ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مواخات کا جو واقعہ ہے جو کہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ کیا ہے. اور قبل اس کے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، یہ اصولی طور پر یاد رکھ لیا جائے کہ مواخات کا معاملہ روحانی ہے، مادی نہیں ہے. کئی لوگ ہمارے ہاں اس کی تعبیر مادی انداز میں کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس روحانی مقصد کے حصول کے لیے مادے کو اس انداز میں منظم فرمایا کہ اس سے مادہ خود اس روحانی مقصد کے حصول میں تابع ہو گیا. تو لہٰذا یہ اصولی بات ہوگی. اب ہم آتے ہیں واقعے کے اوپر. مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت ہوتی ہے، کئی صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں.
تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بعض روایات کے مطابق اس کے فوراً بعد بعض روایات کے مطابق مواخات کا فریضہ انجام دیا. اچھا، واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر پر تقریباً کوئی 45 با اختلاف روایات مہاجرین موجود ہیں، اور آپ حکم دیتے ہیں کہ آج سے انصار کو کہ آج سے یہ آپ کے بھائی ہیں. اس پورے واقعے کو ہم کہتے ہیں مواخات، لیکن یہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. اب آپ دیکھیں، یہ سٹارٹ ہے. ایک مواخات مکے میں ہوئی تھی، ایک مواخات مکے میں ہوئی تھی، اور اس میں بھی بہت سارے اختلافات موجود ہیں کہ آیا وہ واقعتاً ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کے پاس دلائل ہیں، جو اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لہٰذا وہ ایک علمی بحث ہے. لیکن جو انفرادیت مواخات مدینہ کی ہے اور جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ مکے سے یکسر مختلف ہے. جو کارنامہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے وہ مواخات مدینہ کے حوالے سے ہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں آگے کہ جب بھائی بنا دیے گئے، اس کے بعد ہر انصاری اپنے بھائی مہاجر کو لے کر اپنے گھر میں لے کر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ آدھا گھر میرا آدھا آپ کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس زمینیں تھی گھروں کے ساتھ، ان میں سے وہ زمینیں، وہ نخلستان ان کو دے دیے گئے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنے گھر میں شریک ٹھہرایا. اور ہم سب جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ گھر پر لے کر جاتے ہیں اور گھر پر لے جا کر فرمایا کہ یہ گھر ہے، یہ جائیداد ہے. حتیٰ کہ اپنی ازواج کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو پسند ہے آپ فرمائیں گے تو میں انہیں طلاق دے دوں گا. یہ ہے وہ جذبہ. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اس کا رسپونڈ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دیں آپ کے اہل و عیال کے اندر، آپ کی جائیداد کے اندر. آپ صرف مجھے بازار کا رستہ دکھائیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تجارت کروں گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ ان غیور صحابہ مہاجرین نے تجارت اپنے زور بازو، عزت اور افتخار کے ساتھ اس ایک اجنبی لینڈ کے اوپر رہتے ہوئے اپنے جنگل کے اندر منگل اس انداز میں کیا کہ تجارت میں بھی نام کمایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش فرمایا. تو یہ ہو گیا واقعہ. کمال بات ہی میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا سا آپ کامنٹ فرمائیں پروفیسر صاحب کہ مہاجرین جتنے غیور تھے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ، جبکہ سرکار علیہ السلام کا واضح حکم تھا انصاری سب کچھ لوٹانے کو، لیکن ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی جنید بھائی احسان لے بلکہ ہم کام کریں. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں اور پھر آپ اپنے ہاتھ نیچے پھیلائیں، یہ ممکن نہیں. یہ تربیت کا اثر تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال وہاں پر تربیت فرمائی. جب وہ تربیت یافتہ مہاجرین یہاں پر آئے تو انہوں نے یہ نہیں تصور کر لیا کہ اب ہم نے سب کچھ انصار کے بلبوتے پہ کرنا، بلکہ ہم نے اپنے زور. اور حالانکہ یہ اتنا مشکل کرائسس تھا کہ مہاجرین مکہ تو بنیادی طور پر عادی تھے تجارت کے، باغبانی تو انہیں کرنی نہیں آتی تھی. اگینسٹ دا ونڈ انہوں نے اپنے پروفیشنز کو چینج کیا، اپنے جو موجودہ پروفیشنز تھے یعنی تجارت، اس ہی کے اندر نام اور کمال پیدا فرمایا. اب ہم آتے ہیں دوسری بات کہ حضور کی حکمت کیا ہے. دیکھیے بڑی خوبصورت انداز میں مورخین نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ کس کو کس کا بھائی بنایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کے سامنے یہ بڑی حکمت والی بات تھی کہ جس کو جس کا بھائی بنایا گیا اس میں تربیت کا عنصر موجود تھا. یعنی مثال کے طور پر حضرت سعد بن ربیع کو اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سعد بن ربیع بنیادی طور پر امیر الامراء ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف یہاں پر آئے تو آپ نے نہ صرف تجارت سیکھی بلکہ ایک اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آپ نے اسلام کو قبول فرمایا تو آپ میں جذبہ ایثار تھا، اور آپ کو بھائی کس کا بنایا گیا؟ حضرت سعد بن معاذ کو. اور آپ کا جذبہ ایثار یہ تھا کہ اپنے حلیف کو جب اسلام کا یعنی کہ معاملہ ہوا اور جب جنگ ہوئی تو حلیف نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ نے اس کو قربان کیا. تو مورخین نے لکھا کہ جن کو جن کا بھائی بنایا وہ اس انداز میں تھا
کہ ان میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو, وہ تربیت جو کہ حضور نے وہاں پر مکے میں فرمائی تھی وہ آپ تک منتقل ہو, اور جب وہ منتقل ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی اسلامی معاشرت میں وحدت ضرور. بات آگے بڑھاتے ہیں, اور کمال یہ ہے کہ جب سب ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا بھائی بنایا کہ دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو. اچھا جی علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے اب کہ مواقعات مدینہ کے بعد جو ایک خاص بات انصاریوں کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ان کا جو جذبہ قربانی ہے, سب کچھ لوٹا دینا, سب کچھ نچھاور کر دینا, بس سرکار علیہ السلام کا حکم ہو گیا ہے, اب کچھ بھی نہیں چاہیے, ذرا بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. بہت اہم اور بہت پرسوز گفتگو ہو رہی ہے. مواقعات مدینہ میں جہاں ہم مہاجرین کا کردار دیکھتے ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مواقعات مدینہ ہے, یہ ایک سلسلہ اخوت ہے. اس میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو علامہ صاحب نے فرمائی. سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جب اپنا مال دے دیا, اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا, بنو نضیر کی جب زمین آزاد ہوئی, جب انہیں بے دخل کیا گیا اپنی زمینوں سے, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو بلا کر یہ کہا کہ تمہارے مہاجرین بھائی جو ہیں ان کے لیے کوئی مال نہیں ہے, کوئی زمین نہیں ہے, تو کیا جو بنو نضیر کی یہ زمین مزروعہ ہے جہاں زراعت کی جاتی تھی, کیا یہ تمام مال مہاجرین کو دے دی جائے, اور وہ مال جو تم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے. تو اس پر انصار نے جو تاریخی جملے کہے کہ یا رسول اللہ بل قسم ھذہ فیہم, کہ اس کو تقسیم کر دے تمام کے تمام مہاجرین میں, وَأَقْسِمْ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ یا رسول اللہ, اور ان کے لیے ہمارے مال میں سے بھی جو چاہیں آپ انہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی وجہ سے یعنی یہ بھی ان کو دے دیں اور ہمارے مال میں سے بھی ان کو دے دیں, جو چاہیں یا رسول اللہ. اکبر. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو یہ ایثار اور قربانی کا ایسا جذبہ ہے جس کی مثال تاریخ اقوام عالم میں, بلکہ جب اسلام آیا تو کئی اقوام جو ہے اس قرۂ ارض پر موجود تھی, ان کی ثقافتیں موجود تھی, لیکن اسلام نے جو مادیت کا امتیاز ختم کیا اور جو جس طریقے سے عصبیت رنگ و نسل کی تھی, زبان کی تھی, قبائلی عصبیت تھی, اس کو مٹا دیا صرف اس جملے پر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ اللہ کو معبود حق مانو اور کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا یہ بتائیے نا کہ اور قربانیوں کے بارے میں بتائیے نا ذرا, انصار کی کس طرح سے قربانیاں دی؟ انصار کی قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی, اپنے گھروں کی قربانی دی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر تمام سطح پر مہاجرین کا کردار جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ تھا. جیسے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ایک بات میں یہاں نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں گئے, بازار میں گئے, تو کچھ ہی عرصے میں وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ 500 اونٹوں پر ان کی مال تجارت آتا, اور 700 اونٹوں پر ان کا مال تجارت آتا. بلکہ مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت مدینے پہنچتا تو ایسا لگتا کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت مدینے پہنچ چکا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا کیا. بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت مدینے میں پہنچ گیا تو انہوں نے یہ تمام کا تمام مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
عصر حاضر میں ذرا بتائیے مفتی صاحب امت مسلمہ کے جو تصور ہے ذرا اس کو واضح کیجئے کہ کیا ہے ایکچولی، کیونکہ آج امت کی بات کریں تو لوگ اب مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب کیا امت کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں جی اپنی اپنی بات کیجئے، یعنی اس تصور کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ چنیں صحیح، جب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بہت کمزور ہے اور نہایت ہی نحیف اور نزار ہے، اور ہمارے اندر وہن پیدا ہو گیا، جس حدیث کا ذکر ہم بار بار اس پروگرام میں کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصاتها، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے کی مانند ہوگی اور تمام تر اقوام عالم اطراف و اکناف سے میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو کیفیت ہماری یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کا بنیادی تصور دراصل وہ ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار سے ماورا ہے۔ یہ بنیادی طور پر زمین کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آفاقی زمان و مکان کی قیودات سے ماورا تصور ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھی گئی ہے۔ اور بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، وہاں امت مسلمہ کا جو لفظ ہے وہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں مسلم بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری نسلوں میں سے امتا مسلمتا لک، ایک ایسا گروہ بنا دے، ہمیں ایک ایسا نظریاتی گروہ بنا دے کہ جو تیری بارگاہ میں سرنڈر کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ امت مسلمہ سے مراد اس امت مسلمہ کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو نظریاتی طور پر ذات پات رنگ نسل اور جغرافیائی حدود سے ماورا ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پرو دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، فرمایا کہ المؤمن، کہ فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ کل بنیان ہے، وہ ایک عمارت کی مانند ہیں کہ یشد بعضہ بعضا، کہ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو عمارت میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، مسلمان بھی اسی طرح عمارت کی طرح ہیں۔ اگر یہ اینٹیں متفرق طور پر ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوں گی تو انہیں اینٹوں کا ڈھیر کہا جائے گا، انہیں دیوار یا عمارت نہیں کہا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی شفقت میں، محبت میں، رحم دلی میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح سے پاؤ گے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بخار اور رت جگہ پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کو تکلیف ہے تو آنکھیں سو جائیں، آنکھیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو مالی تاوان سمجھا جائے، درست، قومی دولت کو ذاتی دولت سمجھا جائے، درست، اور امانت کو مال غنیمت تصور کر لیا جائے، زکوٰۃ کو باقاعدہ جرمانہ سمجھا جائے، وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ دین کا علم دین کے ماں سوا دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کریں، شوہر اپنی بیوی کے قریب ہو جائے اور اپنی ماں سے دور ہو جائے، بیٹا اپنے باپ سے دور ہو جائے، اپنے دوستوں سے قریب ہو جائے، مساجد کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں، اور فرمایا کہ لوگوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جائے، اور ناچنے گانے والی عورتیں اور ناچنے گانے کے آلات ظاہر ہوں، اور اس امت کے لوگ گزشتہ لوگوں پر لان تان کرنے لگیں، تو فرمایا اس وقت تم زلزلوں کا، یعنی ریحن حمراء، سرخ آندھیوں کا زمین میں دھسائے جانے اور شکلوں کے مسخ کیے جانے کا انتظار کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم وہن کے اندر مبتلا ہوں، ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک ایسے عہد میں سوائے اس تصور کے کہ ہم دوبارہ ایک بنیان مرصوص ہو کر ایک عمارت بن کر کھڑے ہوں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج پھر اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بات، ایک سوال ایک پیدا ہو گیا اس پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عصر حاضر میں امت مسلمہ کا تصور اگر مواخات مدینہ کی روشنی میں ہم دیکھیں بہت واضح طور پر کیٹیگوریکل آ گیا، لیکن یہ پریکٹیکلی ہو کیسے؟ امت کہاں پر ہے صاحب؟ اس کی تو ذبح حالی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بنیادی بات تو مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کیا نیشن سٹیٹ ماڈل فیل ہو گیا ہے یا نہیں، تو میرا خیال اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 100 سال گزر چکا ہے اور مسلمانوں نے اپنی چوائسز خود کرنی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے نا کہ کیا ایمان ہی کافی ہے؟
کیا اخلاص کافی نہیں ہے؟ کیا ایثار کافی نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں جو معاشرہ حضور نے مواخات کے ساتھ قائم فرمایا تو مہاجرین اپنے ساتھ ایمان لے کر آئے، جس کو پرویا، جس کو بڑھوتری دی، جس میں اضافہ کیا، وہ کس نے کیا؟ انصار کے ایثار نے۔ دونوں کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے کی۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے ترجیح کیا ہے؟ کیا ہم پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہم ایک مصری، ایک ہندوستانی یا کسی علاقائی نسبت رکھنے والے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا۔ حضور نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ آپ انصار اور مہاجرین تو ہیں لیکن سب سے پہلے آپ مسلمان۔ یعنی یہ ذرا سا اس بات کو کھولیں، بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو مواخات مدینہ ہے اس کو نارملی بیان کرنے والے، ہماری ایک بدنصیبی اور بھی بیان کرنے والے اس کو صرف اس طرح سے بیان کرتے ہیں جی مہاجرین جو ہے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، جی مدینے میں آئے تھے، انصاریوں نے مدد کی، ان کو کھڑا کر دیا، رہنے کی جگہ دے دی، بس بائی اینڈ لارج اس کا جو پرسپیکٹو ہے اتنا براڈر کینوس ہے، اس کا ذرا اس کو بیان کریں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، وہ امت کا تصور ہے ایکچولی۔ جی بالکل، اور آپ یہ دیکھیے نا کہ جیسے میں نے گزشتہ یعنی پہلے حصے میں بھی کہا کہ اصولی بات کیا ہے؟ روحانی، یعنی مواخات روحانی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عارضی واقعہ تو پہلی ہجری میں ہو گیا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یعنی جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں اور نخلستان واپس کر دیے پہلی ہی یعنی دوسری ہجری سے پہلے جب جنگ بدر ہوئی، اور تمام اپنے نخلستان مہاجرین نے واپس کر دیے فتح خیبر کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشی جو سپورٹ تھی جو کہ عارضی تھی وہ تو ختم ہوگی، لیکن وہ روح جو مواخات کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں پھونکی تھی، اس نے اسی معاشرت کی بنیاد کے اوپر ایک ریاست قائم کی، اور اسی ریاست کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں میں ایک وحدت کا تصور آیا۔ اسلام نے اس بات کو تو کنڈیم نہیں کیا کہ آپ اپنی زبان کو بولیں نا، یا اسلام نے اس بات کو تو کنڈیم کبھی بھی نہیں کیا کہ آپ اپنی علاقت کی نسبت سے پہچانے نہ جائیں، لیکن ترجیحات میٹر کرتی ہیں۔ کیا آپ مسلمان ہونے میں فخر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ دیگر افراد کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات چاہتے ہیں، اپنی خیر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے علاقائیت اور صوبائیت اور نیشن سٹیٹ کی باؤنڈریز میں رہ کر ترجیحات کو طے کرنا ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ حضور کا منہج یہ نہیں ہے۔ اور پھر زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نعرے تو لگائیں حضور کے عشق کے، اور پھر آپ اپنی رمضان کی آخری راتیں گزاریں خانہ کعبہ کے اندر، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ کل آپ سے باز پرس خدا نہیں کرے گا، یا پھر آپ امت کے سامنے واپس آئیں اور اپنی پاکی کے ترانے گائیں تو کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے بنیادی طور پر کہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، چونکہ ذمہ داری کا تعین اسلام میں کس بات سے ہوتا ہے؟ جتنی طاقت اتنی ذمہ داری، جتنی استطاعت اتنی ذمہ داری، اور یہ استطاعت کل آپ کو باز پرس کرے گی۔ اور اسلام اس بات کا بھی قائل ہے کہ لوگ آپ سے باز پرس کریں، اور یقیناً جب عدل بہترین عدل ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اگر آپ کے اندر خود احتسابی کا جذبہ نہیں ہے، ہم اس بات پر یقین ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کرے۔ بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ صاحب جو فوائد دیکھیں، میرے سرکار قربان جائیے ان کی ذات اقدس پر کیا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذرا فوائد کے بارے میں بتائیے کہ یہ مواخات کتنے فائدے دے گئی؟ مواخات مدینہ جو ہے جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ مادی نہیں تھا،
بلکہ یہ ایک انتہائی انقلابی قدم تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو وہاں دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ٹھیک, اگر آپ ان کو دیکھیں, اگرچہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان میں قبائلی تفاوت موجود تھا, ان میں جو ہے طبقاتی کشمکش اور عصبیت موجود تھی پہلے اسلام کے آنے پر, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنفس نفیس وجود سعید حضور کی خود موجودگی, تو اس کو تو ختم کر دیا. جو منافقین تھے وہ وقتاً فوقتاً ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے شرارت اور چنگاری لگایا کرتے تھے. عبداللہ ابن ابی تو کام کر رہا تھا نا, عبداللہ بن ابی ایکچولی بادشاہت کے بس اس منصب کے قریب تھا اور سارا منصوبہ اس کا ختم ہو گیا. جی, اور اس کے ساتھ جو اس کی منافقین کی جو ٹیم تھی وہ وقتاً فوقتاً کوئی چنگاری اور آنکھ بھڑکاتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت تو ایک آنے والی ریاست مدینہ کو دیکھ رہی تھی, ایک ایسی عالمی ریاست بننے جا رہی تھی جس کا پھیلاوا پوری دنیا میں ہونا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے مواخات مدینہ کیا کہ اصل جو ریاست ہے وہ اندرونی طور پر مستحکم ہو جائے, اور ریاست جو ہے جب اندرونی طور پر مستحکم ہوتی ہے تو وہ باہر کے دیگر چیلنجز کو اچھے انداز سے نمٹتی ہے. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مواخات فرما دی تو اگر آپ تاریخ اور سیرت کو دیکھیں تو اس کے بعد غزوات ہمارے سامنے تھے. تو جب آپس میں شیر و شکر ہو جائیں اور مہاجرین اور انصار ایک ہو جائیں تو ہم آنے والے چیلنجز کو جو ہے وہ اچھے طور پر. ایک اور بات جو بڑی خاص مطلب اس پہ میرا لوگ عموماً گفتگو نہیں کرتے کہ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری 13 برس کی جو وہ زندگی ہے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے, یعنی اس میں وحی بھی اتر رہی ہے, اس میں جو ہے آپ کے اقوال بھی آپ کی سنتیں بھی, وہ سارا چونکہ مہاجرین دیکھ رہے تھے تو وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے اٹھا کے انہوں نے جو ٹرانسفر کر دیا انصاریوں کو, یعنی ان کی تعلیم و تربیت کا ساتھ ساتھ کام بھی ہوا نا. یہ بھی دیکھیں نا آپ. پھر ایک اور چیز جو یثرب پر جو بعد میں ظاہر مدینہ منورہ بنا, میرے سرکار علیہ السلام کے منور جسد اطہر سے جو ہے منورہ بنا, تو وہ منورہ بنا لیکن ساتھ ساتھ یہ وہ اس کو منورہ بنانے سے پہلے قبضہ بھی تو ختم کیا. یہ بھی تو بتائیے. صحیح, جیسا کہ آپ تعلیم کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور سے جو لیا مہاجرین نے وہ ایسے ہی ٹرانسفر کر دیا. دیکھیں ریاست کا اہم جز جو ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ آپ جو ہے ان کی تعلیم فرمائیں, ان کی تربیت فرمائیں, ان کے اخلاق کو بہتر فرمائیں. تو اس طریقے سے دیگر صحابہ بھی جو انصار اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم اور تربیت فرماتے اور اچھے اخلاق سکھاتے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لاتے تو ان کے جو اخلاق ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق ہو جاتے کہ حضور سے گفتگو کیسے کرنی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس انداز سے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. تو یقیناً تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اہم جز ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ظاہر پوری دنیا کی ہوئی ہے, امت کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہم اخوت کی بات کر رہے ہیں, مواخات مدینہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. نمبر 1, آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. ٹھیک. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ نہ ہو جائیں. نمبر 3, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت کو یاد کیا جائے. میں پیغام کی صورت میں پروفیسر عنایت اللہ کے میں چند اشعار یہاں پر پیش کروں, اور یہ کنکلوژن ہے اس پورے اس کا. آپ فرماتے ہیں کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا میں نے دل سے اسے بھلا دیا. جو جمال روئے حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی رہبر کے نقوش پاک کو مسافروں نے مٹا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا. مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. ہماری نجات صرف عملی طور پر حضور علیہ السلام کے قدموں کی طرف پلٹنے میں ہے. فائنلی علامہ صاحب کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مختصر پیغام یہ کہ آج اگر امت مسلمہ اپنے مسائل سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہترین فارمولہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف رجوع کرے. ایک کتاب, ایک اللہ, ایک خدا اور ایک رسول, ایک کلمے کی طرف آ جائے
امت مسلمہ کا جو تصور ہے وہ خود بخود اس جو اجاگر ہو جائے گا اور امت کے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. رشتوں میں باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں, رشتوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے سورہ نساء کی پہلی آیت کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ رشتوں میں خلوص پیدا ہوگا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.